ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں عید الاضحیٰ کا دن بابرکت دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے حسب توفیق ہماری قربانیاں اللہ نے ہمیں قربان کرنے کے لیے جانور عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ اب قربانی کے لحاظ سے تھوڑا سا بندہ دیکھے، غور کرے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھی قربانیاں کی تھی، حابیل اور قابیل نے۔ اب وہاں سے ہمیں تھوڑا سا اپنے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے کہ یار انہوں نے قربانی کی تھی تو کیسے کی تھی، کیا قربان کیا تھا۔ میں مختصر کروں گا کہ حابیل اور قابیل جب دونوں بھائی آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا شادی کے لحاظ سے، تو انہوں نے کہا چلو ہم اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کرتے ہیں، جس کو اللہ کی قربانی پسند آئے گی تو اس چیز کو ماں حاصل کر لے گا۔ تو جو چھوٹا تھا اس نے اپنے جانوروں میں سے جو بہترین دمبا تھا اس کو قربان کیا اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا، اور جو بڑا تھا اس نے اپنے مال میں سے جو گھٹیا گندم تھی اس کو انہوں نے کہا یہ بچی کچی ہے، اس کو کیا کھائیں گے، چلو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو انہوں نے اس کو قربانی کے طور پر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے آ گئی تو وہ جانور جو دمبا تھا جو صحت مند تھا اس کو آگ چلا گئی۔ یعنی کہ پہلے قربانیاں جو قبول ہوتی تھی وہ یہی تھا۔ اب یہاں سے ہمارے لیے کیا ہے کہ جو ہم دل کے لحاظ سے اپنے دلی طور پر تسلی سے جو بھی جانور لیتے ہیں وہ ہمارے دل کو اچھا لگنا چاہیے، اس سے ہمارے دل میں جب حاصل کر لیں تو پھر خوشی محسوس ہونی چاہیے، یار میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے لگا۔ جب ہمارے کیونکہ اللہ نے ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے تو وہاں پر ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے کہ یار جانور میں نے لیا ہے تو اچھا لیا ہے، خوبصورت لیا ہے، طاقتور لیا ہے، اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، اللہ بھی انشاءاللہ اس کو قبول کرے گا جب اس کو میں قربان کر دوں گا۔ اگر ہمارے دل کو چیز اچھی نہ لگے، پیسے ہمارے پاس وافر موجود ہو، مال ہمارے پاس ہو، لیکن ہم کہیں یار اتنے پیسے لگانے سے کیا فائدہ، ہم تھوڑے سے پیسے لگا کر قربانی کرنی ہے نا، ایک اللہ کے راستے میں جانور ہی قربان کرنا ہے نا، تو بڑے کی بجائے چھوٹا کر دیتا ہوں، چھوٹے کی بجائے کمزور سا کر دیتا ہوں۔ تو اگر ہماری نیت یہ خرابی آ گئی کہ یار یہی قربان کرنا ہے تو چلو پیسے بھی بچ جائیں گے، قربانی بھی ہو جائے گی، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، لوگوں کے نظریات کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ بچ بھی گیا اور قربانی بھی کر دیا۔ کسی نے کہا قربان کیا، ہاں جی میں نے کیا ہے، وہ بھی اس سے بچ گیا۔ لیکن دل میں کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے مال کو بچایا ہے، خوش دلی نہیں محسوس کی، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے خوش نہیں ہوا دل اس کا، اور بغیر اس کو بیا ٹھیک ہے قربانی کرنے کو کر دیا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کیا قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر گوشت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم قربانی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، تو کیا ہم ہر چیز کو دیکھیں، یہ اللہ نے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرست ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، کمزور اور لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں بتائی۔ تو ہم بھی پسند کرتے ہیں اچھا جانور ہو، یار اس میں گوشت اچھا نکلے، لیکن بعض ہمارے ساتھی وہ کہتے ہیں قربانی تو کرنا لیکن اس میں نکلنا کیا ہے، ہم اور زیادہ اچھا دیں، وہ اس کی خوشی کی بات۔ اور بعض کہتے ہیں یہ جانور اس کا گوشت جو ہم قربانی کریں گے مجھے اچھا پسند نہیں ہے، یہ چھوڑ کے اس کو کریں، ہمارے گھر والے یہ پسند کرتے ہیں، وہ میں یہ پسند کرتا ہوں، لہٰذا ہماری پسند کی بنیاد پر قربانی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے گوشت کس چیز کا کھانا ہے اور گھر والوں نے کس چیز کا کھانا ہے اور میں نے قربانی کس چیز کی دینی۔ یہ نہیں کہ اپنی جیب اور استطاعت کو دیکھیں کہ میں نے قربانی کس نوعیت سے لینی ہے، چھوٹے جانور میں کرنی ہے یا بڑے میں حصہ لینا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہمارے اپنے اپنے نیتوں کے اوپر ہے کہ ہم نے اپنی قربانیاں جو کی ہے، حصہ لیا ہے، وہ ہم نے کس نظریے کی بنیاد پر لیا ہے، کس سوچ کی بنیاد پر کی ہے، ہمارا دل کتنا خوش تھا اس کو جب ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے تھے، کتنا خوش تھا۔
اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے، اگر ان کی زندگی کو ہم بار بار مطالعہ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، بار بار جب سے جلوسوں کے اندر، امامہ خطبے کے اندر یہ چیزیں بیان کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں 100 سال تک تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا نہیں ہوا، یا کوئی بھی اولاد نہیں ہوا، نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی۔ پہلی بیوی سے نہیں ہوئی تو دوسری بیوی جب شادی کر لی اللہ نے پھر بیٹا دے دیا، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، یعنی کہ چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، تو پھر اللہ نے کہا اسے جاؤ ویران جگہ پہ چھوڑو۔ یہ دیکھیں ایک دنیا کی محبت کو کیسے قربان کیا گیا۔ ہمیں بھی یہی چیز سکھائی گئی کہ دنیا کی محبت کو نہیں دیکھنا، جب اللہ کی معاملہ آ جائے اللہ کی محبت کا، تو اس کے اوپر اپنی ہر خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ 100 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا تو ماں کو اور بیٹے کو کہا ان دونوں کو چھوڑو۔ جب چھوڑ کے آئے تو پھر بھی خاموشی سے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اور بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ منت سماجت کرتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلتے رہے واپسی میں چھوڑ کے۔ پھر آخری بات کیا کی، کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اتنا سا جواب، ہاں جی اللہ کے حکم سے۔ فرمایا ٹھیک ہے اب آپ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ پر یقین، بھروسہ، غور کرنا یہاں پر۔ ہم ابھی یہ ہوتا نا، اوے اللہ بارش سے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، ہمیں بھی یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام کو بھی یہ چیز بھروسہ تھا، یقین تھا کہ اگر آپ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ماں بیٹے کو، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب آپ جاؤ۔ کھانے کے لیے کیا تھا؟ چند کھجوریں اور مشکیزے میں چند پانی۔ کتنا پانی ہوگا یار، بیابان جنگل ہے، نہ کوئی وہاں پر اور لوگ ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں وہ جب ختم ہو رہی ہیں، تب تک تو سکون تھا جب تک تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہیں تو بیٹا کیا کرتا ہے، رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اب ماں دیکھیں رب پر توکل ہے، یقین ہے، لیکن بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ یہ کیا، میرا بیٹا رو رہا، اسے بھوک لگ رہی ہے، کہاں سے کروں، کیا کروں اس کے لیے، دودھ بھی نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں۔ اب اللہ سے اگر دعا کرتی تو کیا اللہ تعالیٰ کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام سے تو کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، پھر بھی بے چین اور بے قرار کیوں؟ یہ دنیاوی معاملات ہیں جو انسان کو کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ یہ دنیا کے ایسے معاملات ہیں انسان کو ڈگمگاتے ہیں دین سے۔ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان کو رب سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں رب اب تیری کیا کر رہا مدد۔ لیکن کیا بے چین بے قرار ہونے کے باوجود کیا کہا، فوراً اٹھی ہیں، اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے اور صفا کی طرف دوڑ کے گئی، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی بھوک کی وجہ سے، اور زور سے دور تک دوڑتے ہوئے جا کے اوپر جا کے دور تک نظر دوڑاتی ہیں، تو کیا کہ شاید کوئی بندہ کوئی بشر نظر آ جائے، اس سے میں کوئی چیز کھانے پینے کی لے لوں اور اپنے بچے کا جو رونا دھونا اس کا بند کر دوں۔ وہاں پر دور تک نظر دوڑاتی ہیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بھیڑیا نہ لے جائے۔ رب پر یقین ہے، توکل ہے، لیکن دنیا کی محبت کیا انسان کے ساتھ کر رہی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بھیڑیا نہ اٹھا کے لے جائے۔ جنگل بیابان ہے، جنگل ہے، خوف زدہ ہے، تبھی تو وہ کہتے ہیں کوئی بھیڑیا نہ لے جائے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ پھر دوڑتی ہوئی آتی ہے اپنے بیٹے کے پاس، وہ پھر ویسے ہی رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، پھر وہاں دوڑ۔ یہ دیکھیں یار، اگر ہم اس کو غور سے ذرا تسلی سے اپنے دماغ کے اندر اس کا نقشہ کھینچے نا، کیسے دوڑ کے جا رہی ہوں گی، کتنا دور ہے وہ، پھر وہاں سے کیسے پلٹ کر دوڑتی ہوئی آ رہی ہوں گی، صرف اپنے بچے کے لیے جو لیٹا ہوا ہے اس کو اٹھا کے بھی تو دوڑ سکتی تھی، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ بچے کو اٹھا کے جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے چکر لگائے؟ 7۔ جب 7 چکر لگا لیا، اللہ کو یہ کتنی ادا پسند آئی، دوڑنا، بے چین ہونا، بے قرار ہونا۔ ہمارے اوپر بھی یہ کیفیت آتی، ہم بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں، فرق کیا کرتے ہیں، اللہ تو ہماری سنتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس وقت جب استقامت اختیار کرنی چاہیے تھی، ہم وہاں پر ڈول جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔
ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ کو پتہ نہیں چل رہا میری کیا کیفیت ہو رہی ہے، اور اللہ میری مدد ہی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ 7ویں چکر پہ بات جب آئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ جس جگہ پر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، جہاں پہاڑ پتھریلے اور نوکیلے ہیں، جس جگہ پر پانی کا کوئی آثار نہیں ہے، پہاڑ ہے، زمین تھوڑی ہے کہ بندہ نیچے سے نکل آئے، پہاڑ ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں تو پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے، جہاں پر آپ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں کے پاس سے چشمہ ابل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی۔ کبھی ایک دفعہ بھی سوچا یار اللہ میں کہاں ہے، میری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ تیرے حکم کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں چھوڑ کے گئے، تیرے حوالے کر کے گئے، اللہ تو کہاں ہے؟ میرا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دیکھیں، یہاں سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی، پہلے پانی نہیں مل رہا تھا اور آج تک وہ پانی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کی قدرت اور شان دیکھیں، صرف بے چینی اور بے قراری، اس کا بھاگنا، اس کا بچے کی طرف پلٹ کے آنا۔ اللہ اکبر، وہ کتنی بے قراری بے چینی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو لازمی قرار دے دیا۔ حج کرنے جانا ہے تب بھی صحیح ہے کرنی ہے، 7 چکر لگانے، عمرہ کرنے جانا تب بھی یہ لگانا، اس وقت تک اس بندے کا، اس عورت کا حج قبول نہیں اللہ کرے گا، اس کے ارکان مکمل نہیں ہوں گے جب تک وہ 7 چکر نہ لگائے۔ اللہ، کبھی ہم نے بھی اب بھروسہ کر کے دیکھا یار آخری کیا ہے، مر ہی جائیں گے نا، اور تو کیا ہوگا یار، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا دنیا داری کے لحاظ سے۔ دنیا داری کے لحاظ سے اگر ہمارے اوپر ایسی مصیبت اور پریشانی آ جائے، ہمیں اللہ کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، پھر گلے شکوے کر دیتے ہیں، اور نہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ہماری بات دیکھتا ہی نہیں ہے، ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تو ہمیں ذلیل کر رہا ہے، ہم یہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کے گلے شکوے شیطان کرواتا ہے تاکہ یہ انسان اللہ سے دور ہو جائے، بس یہ دور ہوا نہیں، اس کے دل میں یہ باتیں اٹھی نہیں، اور شیطان نے کہا میں کامیاب ہوا نہیں۔ اور اگر بندہ صبر کر جائے، تھوڑا سا حوصلہ کر لے، یار اللہ کی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے، یہ بات کا فرض۔ اگر مجھے تکلیف آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر غمی کے بعد خوشی ہے، شاید مل جائے، شاید یہی صبر میرا آج آخرت میں میرا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا، ہم بس واؤ بیلا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم واؤ بیلا کر بھی لیں تب بھی ہمارا وہ معاملات حل نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا سا صبر اور مزید کر لینا چاہیے، تھوڑا سا اور اس پر اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے، یار اللہ نے ہمارے لیے اگر یہ لکھا ہے تو اس میں میرے لیے بہتری ہے، اگر سختی آ رہی ہے تو میرے لیے ہو رہی ہے، اللہ میرے لیے بھلا کر رہا ہے، برا نہیں ہے اس میں۔ اب سوچے کون یہ چیز جو رب سے محبت کرے گا، جس کی توجہ رب پر رہے گی، جس کی توجہ اللہ کی جنتوں پر ہوگی، وہ بندہ سوچے گا۔ اور جس نے دنیا داری کو سوچنا ہے، لوگ باتیں کریں گے اور لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، یہ سب اس طرح ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، فلاں ہے، تو وہ بندہ سوچتا ہے جب دنیا داری کے لحاظ سے، تو دنیا میں انسان ذلیل بھی ہوتا ہے، پھر لوگ بھی اسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم غور کریں، سوچیں، پہلی امتوں میں قربانی کا جانور کو جو قربان کیا جاتا اس کو پہاڑوں پہ رکھتے اور اللہ کی طرف سے آگ آ کے اس کو جلا دیتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئی ہمارے لیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے خاص مہربانی فرمائی کہ اب ہم پہاڑوں پہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو ذبح کریں گے اور کھائیں گے، کھلائیں گے، لوگوں کو تحفہ تن دیں گے اور استعمال کریں گے، خود کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر انسان پھر بھی نہ شکر ہے، کہتا ہے یار اس کو کیا دیں، چھوڑ، غریبوں کو کیا دیں، اپنے لیے تو بچا کچھ نہیں ہے، اپنے لیے کیا بچائیں، سارا ہم خود ہی سمیٹ لیں، لوگ کوئی آگے تو تھوڑا تھوڑا دے دیں گے، نہیں آئے تو یار کون سا ہے، میں سارا تقسیم کر دیا۔ تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اس میں کھانا بھی ہے، خود کھلانا بھی ہے، لوگوں کو تحفتاً جو مہمان وغیرہ آ جائیں، اور لوگوں کو ہدیہ دینا بھی ہے کہ یار جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو ہماری طرف سے یہ تحفہ بھی چلا جائے، یہ ہمارے لیے گفٹ ہوتا ہے کہ یار فلاں کے گھر میں بھی کوئی 4 بوٹیاں چلی جائیں گی، وہ شوربے کے ساتھ وہ بھی کھا لیں گے، فری کا کام، ہمیں ثواب پھر بھی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اب ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر چھوڑ کے آگے اللہ نے زمزم کا پانی نکال دیا تو اس وقت ہاجرہ نے اس کو روکنے کے لیے ڈھیریاں بنائی. ڈھیریوں کو پھر کہتی ہے زمزم. زمزم زمزم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ہاجرہ پر اللہ رحم فرمائے, اگر وہ اس کو زمزم کر کے نہ روکتی نہ ٹھہرتی تو آج وہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا, بہتا ہوا چشمہ ہوتا جو کبھی قیامت تک نہ خالی ہوتا. لیکن زمزم کر کے اسے روکا, ٹھہر جا, کیونکہ ڈر تھا کہیں یہ پانی جو تھوڑا بہت نکل رہا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, میرے لیے استعمال کے قابل رہے. وہ اس کو روکتی رہی. آج وہ ٹھہرا ہوا ہمارے پاس ہوا ہے جس میں آج لاکھوں لوگ جاتے ہیں حاجی, گھر میں بھی لے کے آتے ہیں, وہاں بھی پیتے ہیں, استعمال بھی کر رہے تھے, لیکن اس میں سے کمی نہیں آ رہی. ہم یہاں پر ٹینکیاں بھرتے ہیں, موٹریں چلاتے ہیں, تب بھی وہ ہمارے لیے, اگر ہم یہاں پر استعمال کرنا چاہیں تو وہ ٹینکیاں خالی ہو جاتی ہیں. اور وہاں پر نہ موٹر لگی ہے نہ کچھ, نیچے سے رستا ہے, صرف رس رہا ہے. کوئی ٹیوب ویل نہیں چلایا ہوا کہ ایک دم گر رہا, بھائی نیچے سے پانی صرف رس رس کے اوپر آ رہا ہے, اور لوگ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہا. یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ دیکھیں اگر اس کو میں, اس کنویں کو, یہ آب زمزم جو ہے اس کو میں خشک نہیں ہونے دے رہا, اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دے رہا, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی, تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن سوچنے والوں کے لیے عقل ہے, جو نہیں سوچتے اس سے تو بس عام پانی سمجھنا, پی لینا, چلو. اگر رب چاہے جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے, جو عطا کرنی ہے, اس میں سے کوئی ایک لقمہ, ایک رائی کے دانے کے برابر ذرہ بھی ہمارے حصے کا لے نہیں سکتا کوئی بندہ, لیکن ہمیں استعمال کرنے کا آئے پھر یہ. اللہ اکبر. آگے ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا سا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو خواب میں اللہ نے کیا کہا, آپ ذبح کر رہے ہو. جب ذبح کا 3 دن مسلسل خواب آئے تو اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جیسے تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا ارادہ ہے. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے, آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے. یعنی ایک بچہ کیسے ہی بات کر سکتا. ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اولاد دے, اللہ بیٹوں کے ساتھ نواز دے, ہم ان بیٹوں کے ساتھ نیک اور صالح کیوں نہیں الفاظ لگاتے. یا اللہ بیٹا دے, اولاد دے تو اللہ نیک اور صالح دے, فرما بردار دے, جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, یہ اولاد نہ, اس کو سمجھو یہ تمہارے لیے ذخیرہ ہے, جنت کا ذخیرہ ہے. اگر تم اس کو استعمال کرنا چاہو, بنانا چاہو, باغ کو اپنے اس باغ کی جو کیا کہتے ہیں نا, اس کو مالی پناہ اگر آپ کرو گے نا, اس کا دیکھ بھال کرو گے تو یہ آپ کے لیے جنت کا ذخیرہ بن جائے. یہ پیچھے سے آپ کے پیچھے بھیجتے رہیں گے نیکیاں. اور اگر آپ اس کو کہو گے اولاد ہے, خیر یار, چھوڑ دو گے, توجہ نہیں دو گے, تو کہیں یہ نہ ہو یہی اولاد آپ کو جہنم کی طرف لے جائے. یہی اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ جاریہ کے لحاظ سے جو فرمایا ہے, فرمایا وہ انسان کی اولاد ہی ہے جو اس کا سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. ہم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ آج میرا بچہ ہے, ہم کہتے ہیں بچہ ہی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب چھوٹا بچہ ہے اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو ماں اور باپ کے دونوں کے حصے میں ڈبل کھاتے لکھے جاتے ہیں. ماں اور باپ اگر دونوں نیک ہیں اور اس کی اولاد بھی وہی کام کر رہی ہے جو اولاد ماں باپ کر رہے ہیں, تو دونوں کھاتے اس کے چل رہے ہیں. ماں باپ اپنی نیکیوں کی طرف سے بھی اپنا نامہ اعمال بھر رہے ہیں, اور اولاد کے بھی نامہ اعمال اس کے بھرے جا رہے ہیں. اولاد بھی اپنے ماں باپ کے حصے میں لکھ رہی ہے. اور اگر یہ گناہ کرے, فرمایا گناہ ماں کے حصے میں لکھا جاتا ہے نہ باپ کے حصے میں. تربیت کیا ہے, تم نیکی کی طرف اس اپنے ساتھ ساتھ لاؤ, لے جاؤ, کرو, تاکہ وہی دیکھے میرا ماں باپ ایسے کرتے تھے, میں بھی یہی کروں. یہ ذخیرہ ہے.
یہ وہ باغ بن تیار ہو رہا ہے جب انسان چلا جائے، اس کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عالم بن گئے، یہ فاضل بن گیا، یہ جو بھی بن جائے، اگر نیکی کی طرف آپ نے ان کی رہنمائی کی ہے، سچ بولنے کے اوپر جھوٹ سے دور کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہی دوسرے لوگوں کی تربیت کریں گے اور انشاءاللہ آپ تک اجر پہنچتا رہے گا۔ آپ کے انسان کے باپ ہونے کے ناطے لاکھ گناہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ نیک اولاد کے طور پر ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے باپ کو، اپنے ماں باپ کو دامن سے پکڑ کر بھی جنت لے جائے، دامن سے پکڑ کے بھی لے جائے گا، یعنی کہ اللہ سے جھگڑا کر کے بھی لے جائے گا، اللہ یہ میرے ماں باپ، میں نیک تھا اللہ، میں نے نیکی کی تجھے خوش کیا اللہ، اب یہ میرے ماں باپ ہے، میں نہیں چاہتا یہ جہنم ہے۔ تو یہ معمولی نہیں ہے یار کہ ہم ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں، ان پر جتنی بھی توجہ دی جائے بچپنے کے اندر، جو چیز اس کے ذہنوں میں نقش کی جائے نیکی کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے اوئے میں کہڑا عالم ہے گا، اوئے میں کہڑا مفتی ہے گا، میں کہڑی مسجد جانا، نہیں یار یہ شیطانی بات ہے۔ انسان ہر ایک کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے دین کیا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، کون کون سے کام ہیں جو اللہ کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں، اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہمیں وہ ترغیب اور تلقین بچے کو کرتے رہنا چاہیے، یار یہ کرو نہ بیٹا، یہ نہ کر، ایسے کر، کوئی چیز تو ہماری سیکھے گا۔ ایسے تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس سے نماز کی صرف تلقین کرو، مارنے کا تو آرڈر ہی نہیں دیا، اور ہمیں چڑھتے وقت بچے کے اوپر ہوئے تو یار تیری ایسے کی جیسے، کیوں ایسا کرتے؟ 7 سال تک بچے کو صرف تلقین، ترغیب دینی، مارنا نہیں، نیکی کے اوپر بیان ہی تو چلو کوئی بات نہیں، آدمی اسے کیسے برچانا وہ انسان خود سمجھتا ہے، میری بات کو یہ کیسے فالو کرے گا، کیسے بات کو مانے گا، کن الفاظ میں اس کو سمجھاؤں کہ یہ بچہ مان جائے گا۔ اگر آج یہ ضد کر رہا ہے تو کل تو صحیح ہو جائے گا، آج یہ ضد کر رہا ہے تو اس کو میں کیسے لالچ دوں، کو پیسہ کو دے دیتا ہوں، چل تو پیسے لے جا میرا بیٹا مسجد میں جا، نماز پڑھ جا، آج تو 5 پڑھے گا میں تجھے 50 روپے دوں گا، 10 روپے دوں گا، جتنے بھی دے گا دے نا، اپنی اولاد ہے خرچ کر۔ اگر وہ پیسوں کی وجہ سے نمازی بن گیا، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں یار، یہ ذرا سمجھائیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے؟ صرف ایک وعدہ کیا اگر نیک کام کرو گے تو میں جنت دوں گا، یہ لالچ ہمیں ہے یار، میں اگر نمازی بنوں گا، اگر میں نیک بنوں گا، اللہ مجھے جنت دے گا، جہنم سے اللہ مجھے بچا لے گا۔ ہم لالچی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دنیا میں اگر ان کو فائدہ دیتے ہیں تو ہم دے کے دنیا کو چھوڑ کے دین کی طرف کیوں نہیں مائل کرتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس نے کہا اب مجھے صبر کرنے والے میں آؤں گے، آؤ چلے۔ دنیاوی ساری محبتیں، نہ ماں سے پوچھا کہ ابو جی مجھے آج ذبح کرنے جا رہے ہیں، نہ باپ نے پوچھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، بلکہ الٹا بیٹا صلاح دے رہا ابو جی آپ مجھے باندھ دیں اور میرا منہ الٹا زمین کی طرف کر دیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں، کہیں میرا تڑپنا جب آپ مجھے ذبح کرو میں تڑپ رہا ہوں تو آپ کے دل میں نرمی نہ آ جائے، محبت نہ جذبات آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کے جذبات دین کے لحاظ سے کہیں دین سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، بچہ سو رہا ہے، صبح کی نماز نہیں پڑھی، مسجد گیا تو خیر ہے، بچہ خیر ہے، اور اسکول نہیں جا رہا اور تیری ایسی طرح اٹھ نہیں رہا، اسکول چل چل، دیر ہو رہی ہے، تیری فیسیں بھرتے ہیں، ٹیوشن نہیں جا رہا، اس پر سختی ہے، اور دین کے معاملے میں خیر ہے، ابھی بچہ ہے خیر۔ اللہ اکبر، صرف ہماری سوچ کا فرق ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اب تڑپ رہا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کیا اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے چھری چلا رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہی۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے ذبح کرنے کے لیے دمبا دے دیا، اب کس وقت دمبا آ کے ذبح ہو گیا اور کس وقت اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا اس چیز کی، آنکھیں کھولی کہ اب تو ذبح ہو گیا ہے، دیکھا تو دمبا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیں، غور کریں اگر ہم، تو اسماعیل علیہ السلام کیا بھاگ نہیں سکتے تھے؟ لیکن دعا تھی اللہ بیٹا دینا، ربنا حب لنا من الصالحین، ربنا حب لنا، اللہ اگر مجھے بیٹا دے تو صالحین میں سے، صالحین میں سے۔ پھر دیکھیں آگے ہم تھوڑا سا چلے، شادی ہوئی
تو جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیوی نے کیا کہا کھانے پینے کے لحاظ سے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے تو کیا کہا؟ بس کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ اس جملے کو ذرا ہم اپنے گھروں میں بھی دہرائیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی کھا لیتے ہیں کبھی بھوکے رہ لیتے ہیں، تنگی کے حالات ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں بھی ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تنگی کے بھی حالات ہوں تب بھی ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، اللہ ہر چیز ہمیں عطا کر رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ عورت ایسی ہے تو کیا کہا؟ اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب آ کے پوچھا کوئی آیا تھا، انہوں نے کہا یہ پیغام دے کے گیا، فرمایا وہ میرے بابا جان تھے اور کہہ کے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ ابھی ہم نے سوچا ایسی چیزیں، ہم تو کہتے ہیں اور بابے کی عقل آج کل ختم ہوئی، بابے کو کیا پتا اور کیا ہوا تھا، اب نہ کرنا ایسے، ٹھیک ہے جی یار، کوئی انہوں نے سوال نہ کوئی جواب، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیوں ایسے کیا آئندہ یار کوئی شکر گزاری کرنا اس کی تربیت کے لحاظ سے، نہیں، طلاق دے دی، دوسری دفعہ اور شادی کر لی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اللہ کو ہی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام جنگل میں سیر و سیاحت کے لیے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، پھر اس کے ساتھ خدمت کروا کے چلے گئے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہنا اپنی چوکھٹ کو قائم رکھ۔ صرف کیا تھا؟ ملتا کیا کھانے کو؟ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ کھانے کو گوشت ملتا ہے، زمزم کا پانی پیتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہر وقت ماشاءاللہ لہرا بہرا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شکر گزاری کے لحاظ سے یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، اگر ہماری اولاد نیک نہیں ہے تو اس میں ہمارا کردار تو نہیں کہیں بڑھ رہا ناشکری کا۔ اگر ہم ہر لحاظ سے الحمدللہ پڑھتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے جو چیز ہم کریں گے وہ ہماری چیزیں بچوں کے اندر خود بخود منتقل ہوتے ہیں۔ اگر میں بے ایمانی کرتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا اولاد جو بے ایمانی میری طرف سے دیکھ دیکھ کے نہ کرے؟ ہم کہتے ہیں نا ماں باپ کے نقش قدم پر چلو، جو ماں باپ کرتے ہیں ہم دین کے لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے، دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، کو برائی کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو ہمیشہ ترغیب نیکی کی کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے چوکھٹ کو فرمایا میرا باپ تھا، اس نے کہا میں تجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، زندگی بھر طلاق نہیں دوں گا۔ اب وہ چلے گئے، پھر اللہ نے حکم دے دیا اب میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بنایا، پہلے گھر نہیں تھا، اب گھر بنایا ہے، گھر مکمل ہونے کے بعد کیا فرمایا؟ اب ایک تو اللہ نے آرڈر لگایا کہ یہ کام کرو، جب کام کر دیا تو پھر دیکھ ذمہ داری ختم ہوگی نا، ذمہ داری جو تھی کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، ہاں جی کر لیا، اب کیا؟ اب دونوں پھر دعا کر لیں، نیک کام کرنے کے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم دونوں کی طرف سے اس کو قبول کر لے، جو ذمہ داری اللہ کو نے لگائی تھی وہ ہم نے مکمل ادا کر دی، گھر بنا دیا، اب اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول کر۔ اور یہیں پر ہمارے لیے جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم نے اپنی قربانیاں دی ہیں، تو ہم غور کریں کہ کبھی ہمارے دل سے یہ بات نکلی ہو اللہ میری طرف سے جتنا اللہ کو نے ہمت اور توفیق دی میں نے قربانی کر لی، اللہ تو اس کو قبول کر۔ ہم نے کبھی کی ہو؟ ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہم ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، کس نیکی کے اوپر ہم نے کہا ہو اللہ تو اس کو قبول کر؟ اس کا مطلب ہے ہم اگر یہ دعا کریں گے تو ہمارا دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہوگا، دل سے یہ بات نکلنی چاہیے اللہ اس کو قبول کر، اللہ میں عاجز ہوں، گنہگار بندہ ہوں، اللہ جو بھی مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے، اللہ اب اس کو قبول کر لے۔ لیکن ہم تو ہوتے کر لی، ہاں جی کر دی قربانی، الحمدللہ کر دی، اچھا جانور تھا جی، گوشت اچھا نکلا ہے جی، چربی اس سے صاف تھا جی، ہماری یہ تو ہاں جی سب کو ماشاءاللہ تقسیم بھی کر دیا، یہی چیزیں ہماری رہ گئی۔ رب کے لیے ہم نے کیا کیا؟ رب نے تو دل کو دیکھ رہا تھا نا۔ اب یہاں پر جب چھری پھیری ہر سال ہم پھیرتے ہیں، کوئی ایک معاملہ ہم ایسا بھی بتائیں کہ جو ہم نے قربانی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے اپنا پیسہ اللہ کے لیے خرچ کیا، کوئی ایسا کام بتائیں جو ہم نے اپنی عمروں کا اندازہ لگائے 30 35 40 50 60 جتنے بھی ہماری آج عمر ہو چکی ہے، کوئی ایک کام ایسا جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی لحاظ سے چھوڑ دیا ہو، کوئی ایک کام۔
سوچنے کی بات ہے نا، کیا ہمارا صبح و شام، شب و روز ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں؟ رات کو سو گئے، صبح اٹھ گئے، کام کاج کیا، پھر رات کو سو گئے، صبح اٹھے، پھر کام کاج کیا، بس یہی ہماری زندگی؟ دن گزرتے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ آج ہم اپنی عمروں کا اندازہ لگائیں، میں 50 سال کا ہوئے، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، اتنے دن میں نے گزار دیے ہیں، 365 دن ایک سال کے اندر آتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے گزر گئے۔ اللہ اکبر، پچھلی زندگی پر نظر تو دوڑائیں، کتنی سپیڈ سے گزری ہے، اتنی سپیڈ سے گزری ہے۔ کوئی ایک کام اتنے سالوں میں نے کیا ہو جو اللہ کی خالص رضا کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور آج کے بعد میں نہیں کروں گا، یہ گناہ کا کام ہے، یہ شیطانی کام ہے، نہیں یار آج کے بعد میں نے رب کے لیے چھوڑ دیا بس۔ یار کوئی تو نیکی ایسی ہونی چاہیے نا ہمارے پاس خفیہ طور پر، جو ہمارے پاس ایسا ہتھیار ہو اللہ کے پاس جائے، اللہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ ایک نیکی، کچھ بھی نہیں ہے، ایک نیکی۔ یار ہوتے کیا ہم سے نیکیاں؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں اذان ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ نماز ایمانداری سے بتانا اپنے دلوں کی بات اپنے تک، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں آئے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، بلاوا اللہ کا، نمازیں اللہ کی، فرض اللہ نے کی ہے۔ اب ہم نے اپنے ہاتھ جب باندھنے شروع کیا، اللہ اکبر، سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی، جہاں سے بھی ہم شروع کرتے ہیں، تو بتائیں اتنے سے الفاظ کے بعد کون سے خیالات ہیں جو ہمارے دماغ میں نہیں آتے؟ سوچیے ذرا، دنیاوی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، اپنے معاملات کے لحاظ سے، سارے کے سارے معاملات وہ ہماری نماز میں آ کے ہمارا حساب و کتاب میں لگ جاتے ہیں۔ ہوئے میں نے فلاں کا دینا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں میں یہ ہو گیا، پر زبان صرف میری الفاظ جو ہے وہ زبان ادا کر رہی ہے، لیکن میرا دل اور دماغ وہ دنیاوی جھنجھٹوں میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے اندر مگن ہے۔ اور آیا میں رب کے لیے ہوں، رب کی طرف متوجہ کب ہوا؟ اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کس وقت میری کس نماز میں یہ خیال آیا، میرا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، کس طرف میری تاریں ملیں گی، کب مجھے رونا آئے گا، کب میں رب کی طرف نماز پڑھوں گا؟ وہ نماز میری کون سی ہوگی جب میری نماز میرے دل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، جب میرا زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل دماغ میرے دنیا کے اندر مگن ہے؟ بتائیں میں کس وقت نماز پڑھنے آیا؟ کیا یہ میری نمازیں ہیں جن کو میں کہتا ہوں میں 30 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں بچپن سے الحمدللہ نمازی ہوں، میں اب نمازیں شروع کی ہیں؟ بھائی تیری نمازیں ساری اپنی جگہ پر ایک نماز ایسی بتا جس میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور واقعی جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر تجھے مکمل دھیان رہے اور تو اس کا ترجمہ اگر جانتا ہے اس کو، ورنہ تیرا تصورات میں یہ ہو اللہ میں گنہگار ہوں، تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اللہ تیرے گھر کے آگے میں جھک چکا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کوئی ایک نماز ایسی خیالات والی ہو، یہی تو چیز ہے یار ہماری۔ صرف کیا ہے، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لی، ایک روٹین ہماری چل رہی ہے۔ لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ لوگوں سے ڈر ڈر کے ہم سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن رب سے ڈر کر ہمارے آنکھوں سے ایک مکھی کے پانی کا جو قطرہ ہے وہ نہیں گزرتا، مکھی کے پر کے برابر ایک قطرہ نہیں نکال سکتے ہم۔ ویسے ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے ہم مضبوط ہیں، ہم سے لڑائی کر کے دیکھو ہم 2 3 4 لوگوں کو پچھاڑ دیں گے، اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا دل ہے، پورے جسم کو، اس کے وجود کو، دل کو دیکھو، اس کو ہم ہلا نہیں سکتے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں کر سکتے، اس کو غمگین نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے آنکھوں سے پانی نہیں گرا سکتے، اتنے طاقتور ہیں ہم۔ تو اس کا مطلب ہے ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں، یہ اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتے۔ اور ویسے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ بڑا غفور رحیم، بھائی کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤ اللہ کے پاس۔ ہر وقت یہ بات کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ ہم کچھ نہ کچھ کریں تب ہم کہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ انشاءاللہ ہماری جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں اللہ انشاءاللہ ان کو بھی شرف قبولیت دے گا، ہماری ٹوٹی پھوٹی قربانیاں ہیں اللہ ان کو بھی انشاءاللہ قبول کرے گا، ہمارے روزے صدقہ خیرات اللہ ان کو بھی قبول کرے گا۔ یہ چیز تو ہمیں پھر ہونی چاہیے جب ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کریں کچھ نہ اور کہیں ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے اس مطلب قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہیں لوگوں، جو ایمان لائے ہو وہ عمل صالح کرو۔
پھر تمہارے لہم فیہا جنات تجری من تحتہا الانہار، پھر تمہارے لیے وہ باغات ہیں، وہ جنت ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جو ہم سوچ اور تصورات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ جنت ملے گی۔ تو اللہ قرآن میں ہمیں واضح طور پر کہے کہ عامل الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح ضروری ہے۔ ہم کہیں بس ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے، لیکن پھر اللہ نے پہلے 100 سالوں میں دوسری شادی کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا، پھر جو سارہ ہے اس کی طرف سے اللہ نے بیٹوں کے نعمتوں سے نواز دیا۔ پھر اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی لڑیاں لگا دی پیغمبروں کی، مسلسل پیغمبر چلتے آئے، لیکن جو 100 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا جس کو بیابان جنگل کے اندر پھینک آئے، چھوڑ آئے، اور پھر اللہ نے زمزم نکالا، اس کی نسل میں سے کوئی پیغمبر نہ آیا۔ دیکھیں رب کی قدرت، اس کی نسل جو چلی کوئی پیغمبر نہ آیا۔ اور جو یہاں پر دعا کی تھی، اللہ جو اس چیز کو ہمیں، جو ہماری اولاد میں سے ایسا رسول بھیج جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ یہ دیکھیں کب کی دعا ہے، اور اللہ نے سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی بدولت آج وہ عطا کیے ہیں، تو ہمیں عطا کی وہ نعمت آج ہمیں ملی ہے۔ آج وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اب پیغمبر نے ہمارے لیے مہر لگائی ہے کہ اگر قربانی کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے۔ سنت ابراہیمی ضرور ہے، ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شریعت نازل کی تو اس پر مہر لگا دی کہ اب یہ کام میری امت نے بھی کرنا ہے، تب ہم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں کرتے۔ جتنے بھی باقی سنت ابراہیم علیہ السلام کے ہم کہتے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا کے ہمیں عطا کی ہے، تب ہم وہ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کا کوئی کام ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سنت کے علاوہ نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی کتنے ہی نبی کا ہو، کتنی اہم ہو، کتنا اچھا کام ہو، لیکن پیغمبر نے اگر ہمیں کہہ دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، ہم نے اپنا سر جھکایا اور اس کو کرتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اطاعت اللہ کے نبی کی کرنی ہے، آخری نبی کی کرنی ہے۔ ہمیں آرڈر بھی یہی ہے کہ جو میرا پیغمبر آخری کہے وہ تم نے کرنا ہے۔ اب ہم اس پہ سوچیں، غور کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کتنا کام ہمیں سنت کے مطابق کرنا چاہیے اور کتنا کام ہمیں دنیاوی لحاظ سے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ جو بندہ اس سے سمجھ گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے، اور جو بندہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال گیا، انسنی کر گیا، اور خیر یار کر لیں گے پتہ نہیں پھر کب کرے گا، وہ بندہ انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ آج کہے میں یہ کام انشاءاللہ ساری زندگی کروں گا، اپنی اولاد کو بھی یہی چیز منتقل کروں گا، تو انشاءاللہ وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ کہے بس اب نہیں میرے سے ہوگا، یہ اولاد کی قسمت، میری قسمت میرے ساتھ، تو پھر وہ قسمتوں کے ساتھ پوچھ تاچھ بھی چلے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی